محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سب سے پہلے ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ سلطان کائنات تاجدار دو جہاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے والے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ مشہور زمانہ کلام، مشہور زمانہ قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، کہ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد محترم ناظرین کرام، کچھ باتیں آپ کے سامنے درود و سلام اور حضور کی نعت گوئی کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق سننے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرات گرامی، میں نے حمد صلات کے بعد مشہور زمانہ قصیدہ، مشہور زمانہ کلام قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار آپ کے سامنے گنگنائے ہیں۔ حضرات جانتے ہیں اس کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، یعنی یہ آپ کی زبان میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، قصیدہ بمعنی آپ نعت لے لیں، بردہ کا معنی آتا ہے چادر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چادر والا قصیدہ ہے۔ حضرات اب اس قصیدے کو، اس نعت کو چادر والا قصیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ آپ سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ کر اٹھے گا، اور آپ کا دل حضور کے عشق سے جھوم اٹھے گا، اور آپ کا دل حضور کے عشق کے کرنوں سے منور ہو جائے گا، اور حضور کے قلب اطہر سے آپ کے دل کو لگاؤ ہو جائے گا، حضور سے عشق ہو جائے گا، اور آپ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں جب بھی آپ کبھی نظر اٹھائیں گے، اور آپ اپنی دنیاوی مشکلات میں کبھی بھی آپ گھرے رہیں گے، تو اس واقعے کو سننے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں، اگر آپ کی نظر اٹھے گی تو کسی اور کی طرف نہیں اٹھے گی، اسی مدینے والے نبی کی طرف اٹھے گی جو تمام لوگوں کی مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ قصیدہ بردہ شریف ہے تو عربی میں، لیکن یہ اس کی تاثیر ہے کہ جہاں عرب والے جہاں اس کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ پورے ملک عرب میں، سرزمین عرب میں، چاہے وہ مصر ہو، شام ہو، عراق ہو، ترکی ہو، وہاں کے لوگ جو عربی سمجھتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں۔ لیکن اس کی یہ تاثیر ہے کہ عجم میں جہاں لوگ عربی نہیں سمجھتے ہیں، وہاں بھی جب اس قصیدے کو پڑھا جاتا ہے تو لوگ جھوم اٹھتے ہیں اور عش عش کر اٹھتے ہیں، ان کا دل حضور کے عشق سے جو ہے وہ جل اٹھتا ہے، پھڑک اٹھتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح میرے سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور زمانہ کلام، مشہور زمانہ لکھا گیا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، لکھا تو اردو میں گیا ہے، لیکن ہمارے علماء، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ اردو میں ہے، لیکن آج بھی افریقہ جہاں اردو نہ سمجھی جاتی ہے، نہ بولی جاتی ہے، نہ پڑھائی جاتی ہے، وہاں بھی یہ سلام پڑھا جاتا ہے، اور جو اردو سمجھتے نہیں، بولتے نہیں، جب وہ بھی اس سلام کو پڑھتے ہیں تو وہ جھوم اٹھتے ہیں، سمجھنے کے نا باوجود کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ جھوم اٹھتے ہیں۔ کیوں؟ حضرات، چاہے وہ قصیدہ بردہ ہو یا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا لکھا گیا کلام ہو، جہاں سمجھتے ہیں وہاں بھی لوگ جھومتے ہیں، جہاں نہیں سمجھتے ہیں وہاں بھی لوگ جھومتے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ یہ سلام، یہ نعت، یہ کلام جس شان والے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، اس مدینے کے والی نے ان کلاموں کو، ان نعتوں کو، ان سلاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کلاموں کو اور اپنی بارگاہ میں پیش کیے گئے نذرانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ تو آج پوری دنیا پر لوگوں کی زبانوں پر یہ زبان زد ہے، سمجھتے ہو نہ بھی سمجھتے ہو، لیکن وہ پڑھتے ہیں اور وہ حضور کے عشق میں جھومتے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آئیے میں آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کی وجہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا تھا۔ حضرات گرامی، لکھنے کی وجہ، قصیدہ بردہ شریف کے جو رائٹر ہیں، مصنف ہیں، ان کا نام ہے امام شرف الدین بوصیری علیہ الرحمت والرضوان۔ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرات گرامی، یہ ابھی بھی ان کا مزار مبارک مصر کے اسکندریہ شہر میں ہے۔ ایک چوک ہے، اب بتاتے ہیں علماء، وہاں دو بڑے بزرگ کے مزارات ہیں، شیخ ابو العباس مرسی، اور اسی چوک میں آمنے سامنے دوسرے مزار ہے حضرت شیخ امام شرف الدین بوصیری علیہ رحمت و رضوان۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شعر گوئی میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے شاعری میں، اور ابھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ بادشاہوں کے امراء کے مجلس میں جاتے تھے اور وہاں آپ اشعار کہتے تھے، قصیدے لکھتے تھے ان امراء بادشاہوں کے شان میں، اور وہاں سے انعامات حاصل کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں لکھتے تھے، لیکن وہ عشق نہ تھا، وہ لگاؤ نہ تھا،
تو یہ زمانہ گزرتا گیا، اچانک ان پر فالج کا حملہ ہوا، اور وہ خود لکھتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ایسا فالج کا حملہ ہوا کہ آدھا دھر نے کام کرنا بند کر دیا، اور کمر سے لے کر پیروں تک بالکل سن ہو گیا۔ اب بسترے پر لیٹ گئے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ 15 سال بسترے پر لیٹے رہے، اور اس زمانے میں کسی سے کوئی ملنا نہیں، جلنا نہیں، سلام نہیں، کلام نہیں، بس 15 سال بسترے پر لیٹے لیٹے گزر گئے۔ جب 15 سال کا طویل عرصہ گزر گیا تو ایک بار دل میں خیال آیا کہ میں نے تو بڑے بڑے دنیاوی بادشاہوں کے شان میں قصیدے لکھے ہیں اور ان کی تعریفیں کی ہیں، آج بڑے دن گزر گئے، آج جن بادشاہوں کے شان میں نے قصیدے لکھے، آج وہ شرف الدین بوصیری کا حال اور ان کی بات اور ان کے معاملات سننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ بوصیری کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ چلو نا آج اس کی شان میں کچھ لکھا جائے جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جو سلطانوں کا سلطان ہے، جو بے کسوں کا سہارا ہے، جو دکھی دلوں کو اطمینان دلانے والے ہیں، جو بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے ہیں۔ بس یہ سوچ کر انہوں نے قلم اور دوات بسترے پر لیٹے لیٹے اٹھائی اور حضور کی شان میں محبت بھرے انداز میں قصیدہ لکھنا شروع کیا۔ تو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ جب لکھنا شروع کیا اور عشق میں لکھتے گئے یہاں تک کہ 166 اشعار انہوں نے قصیدہ بردہ شریف جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے 1 2 نہیں بلکہ 166 اشعار انہوں نے حضور کی شان میں لکھ ڈالے۔ 166 اشعار جب حضور کی شان میں لکھ ڈالے اور انہوں نے پھر اپنے پاس اس کو رکھا تو قسمت جاگ اٹھی اور یہ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ جب رات کو سوئے تو مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا، دل بیدار ہو گیا۔ جب رات کو سوتے ہیں تو آمنہ کے لال خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ نہ پکارو، مشکل کشائی تو صرف اللہ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی حقیقی مشکل کشائی فرمانے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو یہ شان عطا کی ہے۔ عطائی میں اور ذاتی میں فرق تو کریں، یقیناً ہر کام اللہ ہی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے محبوبوں کو، اپنے نبیوں کو کبھی کبھی وہ مشکل کشائی، کبھی کبھی علم غیب یہ عطا کے طور پر عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری شانیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب ولیوں کو، رسولوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، تو اسی وجہ سے سرکار اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ امتی جو فریاد کرے حال زار میں، امتی جو فریاد کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرات جب انہوں نے حالت زار میں، تکلیف کی حالت میں حضور کو پکارا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آ گئے اور مقدر کا ستارہ جاگ گیا۔ جب حضور خواب میں تشریف لے کر آئے تو سلام ہوا، حضور کی بارگاہ میں سلام عقیدت کے ساتھ پیش کیا۔ حضور نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، بوصیری تم نے جو کلام، جو قصیدہ میرے شان میں لکھا ہے وہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ بیان کرتے ہیں خواب کی حالت میں میں نے پھر اس قصیدے کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ایک شعر پڑھا، 2 شعر پڑھا اور حضور سنتے جاتے تھے، یوں جھومتے جاتے تھے، یہاں تک کہ میں نے خواب کی حالت میں 166 اشعار حضور کی شان میں پڑھ کر سنا دیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے اپنے شان میں قصیدہ سنا تو حضور اتنے خوش ہوئے، اور حضور کی یہ عادت تھی کہ جب صحابہ کرام میں کچھ صحابی حضور کے نعت پڑھنے والے تھے تو جب وہ حضور کی شان میں نعت پڑھتے تھے تو حضور انہیں کچھ انعام میں عطا فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی معاملہ ہوا کہ جب شیخ امام شرف الدین بوصیری نے جب حضور کو نعت سنائی، قصیدہ پڑھ کر سنائی تو حضور خوش ہوئے۔ تو حضور نے خوشی میں آ کر اپنے مبارک کندھے سے اپنے مبارک کالی کملی، مبارک چادر آپ نے نکال کر وہ امام بوصیری کے کندھے پر لگ دی، کہا بوصیری لو یہ تمہیں انعام عطا کرتے ہیں۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست رحمت، دست اقدس، دست شفا امام شرف الدین بوصیری کے کندھے پر رکھا۔ اللہ اکبر۔ روایتوں میں آتا ہے یہ سارا معاملہ خواب میں چلتا رہا، لیکن اللہ اکبر کہتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں نے میرے کندھے پر اپنا دست رحمت، دست شفا رکھا تو میں خواب کی حالت میں چلنے لگا۔ تو یہ خواب کا معاملہ ہو چکا۔ جب میں صبح فجر سے پہلے بیدار ہوا
تو کیا دیکھتا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہوئی کہ جو خواب کی حالت میں جو چادر آقا دو جہاں نے شیخ امام شرف الدین بوصیری کو اپنے کندھے پر عطا فرمائی تھی، جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ عطا فرمودہ چادر اپنے کندھے پر وہ جو ہے وہ رکھے ہوئے پاتے ہیں، اور حضور کا وہ انعام اپنے کندھے پر موجود پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس قصیدے کو چادر والا قصیدہ یعنی قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں تو خواب کی حالت میں چل رہا تھا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کہتے ہیں میں ہمت کر کے اور حضور کی طرف مدینے کی طرف رخ کر کے اٹھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بار میں ایک ہی جھٹکے میں جو 15 سال سے بیمار تھا، حضور کے دست شفا کی برکت سے جب اٹھتے ہیں تو اپنے پیروں پر اٹھ کر چلنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! امام شرف الدین بوصیری بالکل شفا یاب ہو جاتے ہیں، حضور کے دست رحمت کی برکت ہو جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے۔ امام شرف الدین بوصیری کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو ہیں، اور بھیگے پلکوں کے ساتھ نماز فجر سے پہلے تہجد کے لیے آج 15 سال کے بعد مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب امام شرف الدین بوصیری جب آپ اپنے گھر سے مسجد کا رخ کرتے ہیں تو راستے میں چلتے چلتے آپ چادر اوڑھے ہوئے ہیں تو پیچھے سے کسی کی آواز آتی ہے، اے شرف الدین بوصیری رکو تو ذرا۔ اللہ اکبر! جب مڑ کر دیکھتے ہیں تو مشہور زمانہ بزرگ، اس زمانے کے ایک مجذوب بزرگ حضرت شیخ ابو الرجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام شرف الدین بوصیری کے دوست بھی تھے، وہ نظر آتے ہیں تو سلام کلام ہوتا ہے۔ پھر شیخ ابو الرجا کہتے ہیں، شرف الدین بوصیری تم مجھے رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ اللہ اکبر! امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں کہ جس قصیدے کو میں نے حضور کو رات کو سنایا تھا، یہ حضور اور میرے درمیان راز تھا، میں نے کسی کو بھی ظاہراً دنیا والوں کو نہ سنایا تھا، میں حیرت میں تھا آخر اس کو کیسے پتا چل گیا۔ تو میں نے پوچھا، اے ابو الرجا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے رات کو کوئی قصیدہ سنایا ہے؟ تو شیخ ابو الرجا کہتے ہیں، بوصیری حیران نہ ہو، جب رات میں خواب کی حالت میں تم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ قصیدہ سنا رہے تھے اور حضور تمہارے قصیدے کو سن کر یوں جھومتے جاتے تھے تو دور کھڑا ہو کر میں بھی تمہارے اس محفل میں کھڑے ہو کر تمہارے قصیدے کو سن رہا تھا۔ سبحان اللہ! یہ ہوتے ہیں اللہ والوں کی شان۔ حضرات گرامی، بس یہ کہنا تھا کہ امام شرف الدین بوصیری نے قصیدہ لکھا، اتنا مقبول ہوا حضور کی بارگاہ میں کہ اس زمانے کے بادشاہوں نے اس قصیدے کو چھپوایا، اور پھر یہ حالت رہی، اس کی برکت رہی کہ اگر اس لکھے ہوئے قصیدے کا کاغذات کو کسی بیمار کے سر پر رکھ دیا جاتا تو بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، دکھی دلوں کو اطمینان مل جاتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر حضور کی بارگاہ میں عقیدت محبت کے ساتھ کوئی حضور کی بات کرتا ہے، حضور کی تعریفیں کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ صلاۃ و سلام اور درود کے نذرانے بھیجتا ہے، تو حضور آج بھی اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں، حضور آج بھی اس کو سنتے ہیں، اس کو پہچانتے بھی ہیں۔ حضرات گرامی، اور پھر وہ کتنا مقدر والا ہوگا کہ جس کے کلام کو سن کر، جس کے نعت کو سن کر، جس کے محبت کے ساتھ بھیجے گئے درود اور سلام کو سن کر حضور اپنے مبارک قبر اطہر میں گنبد خضرا میں مسکراتے ہوئے فرماتے ہوں گے، یہ دیکھو میرا غلام، چلو نا ہمارے خوابوں میں کبھی نہ بھی آئیں، لیکن یہ بھی ایک مقدر کا ستارہ، اس دن سورج مقدر کا ستارہ عروج پر ہوگا، اس دن قسمت جاگ جائے گی، اس دن قسمت ہماری اوج ثریا تک پہنچ جائے گی، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسکرا کی طرف گنبد خضرا سے ہمیں مسکرا کر نظروں سے، محبت بھری نظروں سے دیکھ لیا کہ دیکھو یہ میرا غلام ہے جو محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ حضرات اکرام، یہ پردے ہماری آنکھوں پر ہے کہ ہم نے اپنے نظروں پر گناہوں کے پردے ڈال لیے، قسم خدا کی یہ سارے پردے آج ہماری طرف سے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی غلام حضور کا چاہنے والا پردے ہٹا دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے ادھر سے کوئی پردہ نہیں ہے، اگر آج بھی حضور کا کوئی چاہنے والا عاشق غلام اپنی نظروں سے پردے ہٹا دیتا ہے تو آج بھی مدینے والے گنبد خضرا بغیر پردے کے اپنے چاہنے والوں کو دیدار عطا فرماتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب آئیے میں آپ کے سامنے درود و سلام اور درود شریف کی برکت کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے یقیناً اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، بہت کچھ بیان بھی کیا گیا ہے، بہت کچھ سنایا بھی گیا ہے، لیکن بس میں
ان لوگوں کی بارگاہ میں ان جیسا تو نہیں، بس حضور کی بارگاہ میں تھوڑا سا یہ حقیر، یہ غلام، یہ فقیر اور یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا سر سے پیر تک یہ کچھ حضور کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم اور آپ دیکھیں اور ہم اور آپ یہ اپنے مقدر پر جو ہے وہ رشک کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم فرما کر ہمیں کتنا بڑا انعام عطا فرمایا حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کا۔